مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے شان کے تو کیا کہنے، اس کی عظمت کے تو کیا کہنے ہیں۔ مکہ المکرمہ وہ عظیم گھر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اگر کوئی عبادت گاہ کا قیام کیا تو مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ ہے۔ جی ہاں، تمام لوگوں کے لیے جو عبادت گاہ بنائی وہ مکہ المکرمہ۔ اب ذہن میں سوال یہ آئے گا کہ بیت المقدس کو بھی تو عبادت گاہ بنایا گیا، لیکن میرے محترم اور پیارے بھائیوں، بیت المقدس کو بھی عبادت گاہ بنایا گیا، وہاں پر بھی عبادت کا حکم ہوا، لیکن مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ وہ عظیم برکت والا گھر ہے، وہ عظیم گھر ہے کہ جو صرف مخصوص لوگوں کے لیے نہیں، مخصوص خطے کے لیے نہیں، مخصوص وقت کے لیے نہیں، بلکہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، جب تک دنیا باقی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکت مکے کے حصے میں رہی ہے کہ بیت المقدس کو مخصوص وقت کے لیے عبادت گاہ بنایا گیا، لیکن مکہ المکرمہ کو صبح قیامت تک کے لیے عبادت گاہ بنایا گیا۔ صبح قیامت تک کے لیے وہ عبادت گاہ بنا رہے گا۔ اسی طریقے سے میرے محترم اور پیارے بھائیوں، مکہ المکرمہ کے شرف کے برکت کے تو کیا کہنے، وہاں پر بندہ اگر نیکی ایک کرے گا اللہ ثواب 1,00,000 عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور بھی مکہ المکرمہ وہ عظیم گھر ہے کہ کسی اور گھر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض نہیں کیا، یہ وہ خاص گھر ہے کہ جس کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استطاعت پر، جس پر تمام کی تمام شرائط پائی جائے، وہ شرائط اگر اس کے اندر موجود ہو تو انسان کو زندگی میں ایک مرتبہ اس گھر کا حج فرض کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کعبۃ اللہ معظمہ کی کیا کیا خصوصیت بیان کی جائے۔ کعبۃ اللہ معظمہ اس روئے زمین پر وہ عظیم خطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطے کو امن کا خطہ بنایا ہے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ اس خطے کے اندر، اس حرم کی زمین کے اندر تم نے خون ریزی نہیں کرنی، تم نے شکار نہیں کرنا۔ اگر شکار کرنا ہے تو حرم کی حدود سے باہر جانا پڑے گا۔ کیوں جانا پڑے گا؟ کیونکہ ہم نے مکے کو برکت والا بنایا، ہم نے مکے کو عظمت والا بنایا ہے۔ اسی طرح میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم گھر کی تو کیا ہی بات ہے کہ آپ کا اور میرا گھر ہونا، اوپر سے پرندے بھی گزر جاتے ہیں، اوپر سے پرندے گزر کر اس پر اپنی غلاظت بھی چھوڑ جاتے ہیں، لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ، جب بات آتی ہے انسانوں کی تو وہ بھی طواف کرتا ہے، جب بات آتی ہے پرندوں کی تو وہ بھی اوپر سے نہیں گزرتا بلکہ سائٹوں سے گزر کر یہ بتا رہا ہے، اے لوگوں، مکے کی عظمت یہ ہے کہ انسان تو انسان ہے، پرندے بھی اس کے اوپر سے نہیں گزرتے، پرندے بھی اس کے اوپر سے چکر نہیں لگاتے۔ اگر پرندے چاہتے ہیں امن، پرندے چاہتے ہیں اپنی صحتیابی، تو اس گھر کا طواف کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان تو انسان ہے، پرندوں کو بھی صحت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اللہ اکبر کبیرہ، کیا یہ خوبصورت بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شہر کی قسم قرآن میں ارشاد فرمائے وہ کوئی اور شہر نہیں بلکہ وہ برکت والا شہر کہ جسے مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے، وہ عظمت والا شہر کہ جس کے اندر جانے کے لیے ہر عاشق تڑپ رہا ہوتا ہے۔ ارے وہ گھر، جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، آپ اٹھا کر قرآن پڑھیں، الحمد سے لے کر والناس تک آپ پڑھتے رہیں گے، لیکن آپ کو کہیں پر کسی شہر کی قسم یاد کی گئی ہو یہ آیت نہیں ملے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب بات آتی ہے اس کی مکے کی عظمت کی، مکے کی شرافت کی، جی ہاں اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب تیرے شہر کی قسم، اے محبوب تیرے شہر کی قسم،
جی ہاں، مکہ المکرمہ وہ عظیم عبادت گاہ ہے، وہ عظیم مرتبت سے شے ہے، وہ عظیم گھر ہے کہ سب سے بڑھ کر بات کہنے جا رہا ہوں کہ اتنی خصوصیات اپنی جگہ پر اللہ نے ہمیشہ کے لیے عبادت گاہ بنایا، اللہ نے امن والا گھر بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو طواف کا یہ گھر بنایا، اللہ نے کسی گھر کا حج نفذ کیا، سب باتیں ایک طرف، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شہر کے اندر جانے کائنات کی ولادت رکھی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ مکہ المکرمہ ہے، وہ مکہ المکرمہ ہے جس میں آمینہ کا لال جلوگر ہوا 12 ربیع الاول کے دن صبح صادق کے وقت جگمگ کرتا ہوا اس جگمگ کرتے شہر کے اندر آیا، اور جب وہ بندہ آیا تو پھر کیا ہوا کہ اس کی جو رونقیں بحال کرتا گیا، اس شہر کے اندر جو بد تہذیبیاں پیدا ہو گئی تھی، اس شہر کے اندر جو غیر اللہ کی عبادت کی جاتی تھی، وہ آمینہ کا لال آیا اور اس نے کیا ہے اس گھر کو بتوں سے پاک کر دیا۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، جبھی تو میں نے آیت مبارکہ پڑھی کہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کو برکت والا بنایا ہے، عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے کاش آج میں آپ کے ذہن میں مکی کی عظمت کو اجاگر کرنے والا بن جاؤں۔ آج یہ کہتے ہیں کہ مجھے طلب تو ہے لیکن اسباب نہیں ہے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، طلب پیدا کرنا ہمارا کام ہے، طلب پیدا کرنا آپ کا کام ہے، اسباب پیدا کرنا